الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنت صدیق آرام جان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براءت پہ لاکھوں سلام. یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام. جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائیں، جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائیں، اس صادق کی عصمت پہ لاکھوں سلام. شمع تابان کاشائے اجتہاد، مفتی چار ملت پہ لاکھوں سلام. آج کے اس درس کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنی ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال بھی 17 رمضان المبارک کو ہوا. غزوہ بدر بھی اسی روز میں ہوا. تو چونکہ 17 رمضان المبارک کو میں آپ کو غزوہ بدر کے حوالے سے قرآن کریم کی روشنی میں کچھ اس کی حدود عرض کر چکا ہوں. اس بنا پر اس وقت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ عرض نہ کر سکا، لیکن آج کے اس درس کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنے لگا ہوں. اب ظاہر ہے کہ اگر بندہ اچھا ہو تو ایسی صورت میں اس کے قرب و جوار، اس کے عزیز و اقارب، ان کا ذکر خیر بھی اس اچھائی کی بنا پر ہو ہی جاتا ہے. مثال کے طور پر تذکرہ میں نے آپ کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کرنا ہے، لیکن اسی ضمن کے اندر کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی کن کی تھی، ان کے والد کون تھے، ان کی والدہ کون تھی. ان کے والد ظاہر کے مشہور و معروف صحابی خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت عبداللہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا نام کیا ہے اصل میں؟ وہ عبداللہ ہے. حضرت عبداللہ المعروف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کے والد گرامی ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام رومان ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت ام رومان ہیں. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام رومان کے بارے میں کیا جملہ ارشاد فرمایا. الاستیعاب، اس کے اندر یہ جملہ ذکر کیا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ينظر الى امرأة من الحور العین فلینظر الى ام رومان. ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی جنتی حور کو دیکھنے کی تمنا رکھے، کسی جنتی حور کو دیکھنے کی خواہش کرے، جسے پسند ہو کہ وہ کسی جنتی حور کو دیکھے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أُمِّ رُومَانَ، اسے چاہیے وہ ام رومان کو دیکھے. یعنی حضرت صدیق اکبر کی بیوی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت ام رومان، یہ جنتی حور ان کو فرمایا، دنیا کے اندر جنتی حور ان کو فرمایا گیا. اور ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی سعادت حضرت ام رومان کی، ان کی فضیلت یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ان کی قبر میں اترے ہیں. حضرت ام رومان کی قبر میں خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اترے ہیں، اور صرف اترے ہی نہیں بلکہ ان کے لیے دعائے مغفرت بھی فرمائی. اور ایسا بھی ہے کہ آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ
سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ تیری تمنا، تیری دلی آرزو کیا ہے؟ اب ظاہر ہر بندے کی آرزو، ہر بندے کی تمنا الگ الگ ہے، لیکن قربان جائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تمنا پر، ان کی آرزو پر، ان کی خواہش پر انہوں نے جو جواب دیا اس موقع پر، انہوں نے عرض کیا کہ میری 3 آرزویں، میری 3 تمنائیں ہیں، اور اللہ نے تینوں کو پورا فرمایا۔ 3 تمنائیں تھیں، ضروری نہیں کہ بندے کی ہر تمنا، ہر آرزو پوری ہو جائے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 تمنائیں، 3 آرزویں ان کا ذکر فرمایا اور اللہ نے تینوں کو پورا فرمایا۔ وہ 3 تمنائیں، 3 آرزویں کیا تھی؟ پہلی آرزو یہ تھی، پہلی تمنا یہ تھی کہ مجھے آپ کا دیدار نصیب ہوتا تھا۔ یا رسول اللہ مجھے آپ کا دیدار صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کا دیدار نصیب ہوتا رہے۔ اور کیسا نصیب ہوا؟ ایسا نصیب ہوا کہ غار کے اندر 3 دن تک رہے، 3 دن 3 راتیں رہے، اور تینوں دن صرف دیدار کرنے والے آپ ہی تھے۔ 3 دن ایسا دیدار نصیب ہوا کہ کسی اور کے حصے میں یہ دیدار نہیں آیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا دیدار نصیب ہوا۔ دوسری تمنا یہ کی، اللہ مجھے مال دیتا رہے اور میں آپ کے مشن پر خرچ کرتا رہوں۔ اللہ مجھے مال دیتا رہے، میں آپ کے مشن پر، آپ کا مشن کیا تھا؟ دین اسلام کی سربلندی، دین اسلام کا پرچار، دین اسلام کی نشر و اشاعت، دین اسلام پھیل جائے، یہ آپ کی تمنا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ مجھے تو میری تمنا یہ ہے کہ اللہ مجھے مال دیتا رہے اور میں آپ کے مشن پر خرچ کرتا رہوں۔ یہ تمنا ان کی تو تھی، اور یہ تمنا ہم بھی تو کر سکتے ہیں۔ دین کی نشر و اشاعت، یہ تمنا، یہ آرزو کم از کم ہمیں بھی رکھنی چاہیے، جتنا کر سکتے ہیں وہ تو کرنا چاہیے کہ دین کے راستے کے اندر کسی قسم کی اگر کوئی رکاوٹ آتی ہو تو اس کو دور کرنا چاہیے، لیکن دین کے راستے کے اندر روڑے نہیں اٹکانے چاہیے۔ دین کے راستے کے اندر، اسلامی طور طریقوں کے اندر روڑے نہیں اٹکانے چاہیے، بلکہ جہاں پر اسلام کی بات آ جائے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، بلکہ دوسروں کو اس کی رغبت دلانی چاہیے کہ جب اسلام کی بات آ گئی تو بس اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے، بس یہی حرف آخر ہے، ہم کوئی دوسری بات کرتے ہی نہیں، ہم نہ دائیں جاتے نہ بائیں جاتے، جب اسلام کی بات آ گئی بس اسلام ہی اسلام۔ تو کم از کم ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مال ہمارا ہو، رب ہمیں مال دے تو دین کی نشر و اشاعت پر اس کو خرچ کریں، اس کو روکنے کے لیے خرچ نہ کریں، اس کی نشر و اشاعت پر خرچ کریں۔ ہمارے ہاں تو ایک عجب سی صورت ہے، جہاں سے ہمیں کچھ نہ کچھ دین ملتا ہے ہم وہیں پر روک لگا دیتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک صاحب، ایک عالم دین اصول کی طرف تھے، وہ انہوں نے کہیں جمعے میں خطاب کیا، جمعے میں خطاب کیا کیا، سود کی مذمت کو بیان کیا، سود حرام ہے، سود کی مذمت بے بیان فرمایا۔ اتفاق ایسا تھا جو مسجد کا ایک انتظامیہ کا بندہ تھا، وہ سود خور تھا، اس نے جناب جمعے کی تقریر کے بعد ان کو فارغ کر دیا کہ ہاں جہاں آپ نے سود کے خلاف، سود کی مذمت پہ تقریر کیوں کی؟ حالانکہ یہ وہ بات تھی جو قرآن کے اندر ہے، یہ وہ بات ہے جس کی مذمت حدیث کے اندر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب دین آ گیا، قرآن آ گیا، سنت رسول، حدیث رسول آ گئی، تو پھر تو کوئی بھی بندہ ہو سب کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اور ایک بندے کی وقت ہے کیا، ایک بندے کی حیثیت ہے کیا؟ یعنی دیکھیے 1000 نمازی ہیں، 1000 نمازیوں میں صرف ایک بندہ، وہ بھی قرآن اور سنت کے مد مقابل آ کر
روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو نیا بندہ آئے گا اگر اس کے دل کے اندر دین کا درد نہیں ہوگا، دین کی سچی محبت نہیں ہوگی، جو صرف لالچ کا پیروکار ہوگا، ایسی صورت میں کبھی بھی وہ سود کی مذمت کو بیان نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے آئندہ جتنے بھی افراد وہاں پر آنے والے ہوں گے یا آئندہ جتنی بھی نسلیں وہاں پر آنے والی ہوں گی، کم از کم اس اللہ کے گھر سے ان کو سود کی مذمت پر کوئی جملہ سننے کو نہیں ملے گا، کوئی جملہ سننے کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے پہلے ہی روک لگا دی۔ لیکن اگر 1000 بندہ نمازی ہو اور ایک بندہ قرآن و سنت کے مد مقابل ہے، وہ 1000 بندہ اگر کھڑا ہو جائے تیری اوقات یہ تو اتوں نکل، تیری حیثیت کیا ہے، ایسی صورت میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آئندہ زندگی کے اندر کوئی اور بندہ قرآن و سنت کے مد مقابل کھڑا ہو جائے۔ اور پھر ایسا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا کہ جس نے سود کی مذمت کو بیان کیا، آئندہ اگر کوئی اور مسئلہ درپیش آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ پھر خود کھلا کر دین اسلام کی بات کر سکے گا۔ لیکن جب ہم نے شروع سے ہی دین اسلام کے آگے روک لگا دی تو اب بتلاؤ کہ دین اسلام کون ہم تک پہنچائے گا؟ یعنی آج آپ کے مساجد سے ہی یہ آواز اٹھتی ہے، دین کی آواز، دین کے مسائل عام طور پر ہمیں مساجد سے سیکھنے کو ملتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے نہیں کہ ہم مدرسے میں جائیں باقاعدہ طور پر تعلیم حاصل کر سکیں، ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں، یعنی دنیا کے اندر ایسے کھو گئے، ہمارے پاس اتنا وقت ہے ہی نہیں کسی کے پاس۔ کم از کم جس نے اپنا وقت صرف کیا ہے، جس نے اپنی زندگی کے کئی سال دین اسلام کو پڑھنے پڑھانے کے اندر صرف کر دیے، زندگی کا ایک حصہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے جس نے اپنی زندگی کا ایک حصہ لگا دیا، تو کم از کم اس کی بات تو سن لے کہ وہ کہتا کیا ہے۔ یعنی ہر لحاظ سے دنیا جہان کے اندر جو کوئی جس شعبے کے اندر مہارت رکھتا ہے اس ماہر آدمی کی بات کو ترجیح دی جاتی ہے، لیکن دین کا ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کے اندر جس نے اپنی پوری زندگی دین کو سمجھنے سمجھانے کے اندر پڑھنے پڑھانے کے اندر لگا دی، لیکن عام بندہ جس کو مسجد کا لفظ، آپ یہ بھی دیکھیے نا، مسجد کا ایک لفظ ہے، لفظ مسجد، جس کو اس لفظ کا بھی صحیح پتہ نہیں ہے، لفظ مسجد کا بھی جس کو صحیح پتہ نہیں کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے، اور اگر اسم ہے تو ایسی صورت کے اندر اسم کی تعریف کیا ہے، پھر یہ ثلاثی ہے، رباعی ہے، خماسی ہے، کیا ہے، اگر ثلاثی ہے تو ثلاثی یہ مجرد ہے، مزید بھی ہے، اگر مجرد ہے تو ایسی صورت میں یہ صیغہ کون سا ہے، ایسی صورت میں یہ صیغہ جب نکالیں گے پھر یہ ہے کہ اس کی اصل اس کو آنا کیسے چاہیے تھا، اس کی گردان ہوگی کیا، یہ باب کیا ہے۔ وہ بندہ جس نے اپنی زندگی ان چیزوں کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے کے اندر صرف کر دی، اب ظاہر ہے کہ جس کو مسجد کے لحاظ سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو مسجد کے بارے میں اس کو پتا ہوگا کہ اس کی اونچ نیچ کیا ہے، اس کا اتار چڑھاؤ کیا ہے، مسجد کے اندر کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، مساجد کا مقصد کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ مسجد کے بارے میں ڈیٹیل اپنے سامنے رکھنے والا ایک طرف وہ بندہ جو اس حوالے سے ماہر ہے اور دوسرا وہ بندہ جس کو لفظ مسجد کے بارے میں بھی صحیح پتہ نہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، ایسے لوگوں کو انتظامیہ کے اندر داخل کیا جاتا ہے کہ جن کو اس کے آداب کا لحاظ ہی کوئی نہیں، جن کو کم از کم دینی مسائل سے کچھ آگاہی تو ہونی چاہیے۔ مجھے ابھی چند دن پہلے ایک صاحب انہوں نے آ کر یہ بات بتائی کہ جناب ایک مسجد کے لحاظ سے کہ مسجد کی انتظامیہ اس کے ایک بندے نے جو خزانچی ہوگا اس سے میں نے 1 لاکھ روپیہ دیا، 1 لاکھ روپیہ، اور اس نے اپنی جیب سے نہیں دیا، اس نے مسجد کا جو چندہ تھا اس چندے میں سے مجھے 1 لاکھ روپیہ ادھار دیا۔ اب اس کو وہ جو خزانچی بنایا گیا وہ مسجد کی دیکھ بھال کے لیے، مسجد کے اونچ نیچ کی دیکھ بھال کے لیے، مرمت وغیرہ کے لیے، مسجد کے اوپر خرچ کرنے کے لحاظ سے اس کو امین بنایا گیا، اور یہ لوگوں کو قرض دیتا پھر مسجد کے چندے سے لوگوں کو قرض دے رہا ہے، اور قرض کس پر دے رہا ہے؟ سود پر دے رہا ہے۔ اب یہ غور کریں گا، یعنی دل جلتا نہیں ایسے لوگوں سے، یعنی ایسا بندہ خزانچی بننے کے لائق کیسے ہے کہ جو مسجد کا روپیہ
مسجد کا پیسہ سود پر دے رہا ہے. اب وہ مجھ سے پوچھنے آ رہے ہیں کہ میں نے یہ لے لیا تھا، میں دے بھی رہا ہوں، یہ صورت ہے. میں ان کے بھائی سود ہے کہ نہ میں کی کروں. میں کہ پہلے پوچھنا سی، یہ نا وہ میرے اوپر چڑھائی کر رہا ہے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے، سود کہیں سے لیا، دے کہیں پر رہا ہے اور چڑھائی اس امام پر آ کر رہا ہے. میں کہ جس نے لیتا سی اس نے پوچھنا سی، اور میرے کو اتنے چڑھائی نہ کر، اتنے جا جو کر رہی کر. جس کو میں نے سیدھی سادھی اس کو سنائی، پھر نال ہی ٹھنڈا ہو گیا. پھر پوچھتا ہے جناب ہم دسو میں انہوں کی کہاں، میں کس طرح کروں. پھر میں نے اس کو صحیح مسئلہ مگر پورا بتلایا کہ کرنا کیا ہے. یعنی مسئلہ بھی پوچھنا ہے تو وہ بھی چڑھائی کر کے پوچھنا ہے. یہ عادت ہے ہم لوگوں کی. پھر یہاں پر تو چڑھائی کوئی نہیں ہے، کہیں اور تلاش کریں. اس مسجد میں کم از کم چڑھائی کوئی نہیں ہے، یہ کہیں اور تلاش کریں. یہاں پر تو ہے کہ جب تک رہنا ہے اس انداز میں رہنا ہے کہ طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں ہوتا ہے. ہم نے دین اسلام کی نشر و اشاعت کرنی ہے. ہم نے غیرت مند لوگوں سے پڑھا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ہم نے غیرت مند لوگوں سے پڑھا ہے. ہم نے مفتی اعظم مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پڑھا ہے. ہم نے مولانا عبد التواب صدیقی سے پڑھا ہے. ہم نے اور اس قسم کے جو غیرت مند، جرت مند، جو مشرف کے آگے جنہوں نے سر تسلیم خم نہیں کیا. یعنی وہ ڈکٹیٹر تھا، وہ پورا ڈکٹیٹر تھا جس نے اس کے سامنے بھی اپنے سر کو نہیں جھکایا، جس نے اپنی مسجد کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، مسجد کی خدمت کو، اوقاف کی نوکری کو چھوڑ دیا، لیکن دین اسلام پر آنچ نہیں آتی. ایسی صورت میں اور لوگ، یہ گلی محلوں کے افراد ہمارے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں. یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا ہمیشہ کے لیے. دین اسلام کی نشر و اشاعت کرنی چاہیے. ہمیں اپنی مثبت سوچ یہ بنانی چاہیے کہ دین اسلام کے اندر رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. دین اسلام کی نشر و اشاعت کا جذبہ امام کو بھی ہو اور مقتدی کو بھی دین اسلام کی نشر و اشاعت کا ہی جذبہ ہونا چاہیے. اپنی انا، اپنی سیاست، اپنی ضد، اس کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو باہر رکھیں. مسجد کے اندر، مسجد کے اندر صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام، انہی کی سربلندی ہونی چاہیے. اسی وجہ سے اللہ کا شکر ہے، 100,000 بار شکر ہے کہ اللہ نے شروع سے یہ سوچ دی ہے اور آج تک یہی سوچ ہے. اللہ تا دم مرگ دنیا سے جانے تک یہی سوچ نصیب رکھے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا. یہ سوچ، یہ فکر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو دین اسلام کی نشر و اشاعت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی جس خواہش، جس آرزو کا اظہار کیا، عرض کیا کہ مجھے اللہ مال دیتا رہے، میں آپ کے مشن پر خرچ کرتا رہوں. اور تیسری تمنا یہ تھی کہ بیٹی میری، زوجہ آپ کی، میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو. اللہ نے یہ تینوں خواہشیں آپ کی پوری فرمائی. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. اس کی ایک صورت، ابتدائیہ صورت، اس کا ترمذی شریف کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ان کی صورت، ان کی تصویر، ان کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کی تصویر، ان کی صورت سبز ریشمی ٹکڑے کے اندر لے کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت کے اندر آپ کی زوجہ ہے. دنیا اور آخرت کے اندر آپ کی زوجہ ہے. اب اس پر ذرا غور کیجیے، دنیا کے اندر بھی زوجہ، آخرت کے اندر بھی زوجہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت اور فردوس کے اندر جلوہ افروز ہوں گے. آپ کی ازواج بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں گے.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گی، وہ بھی جنتی ہے، اور جنتیوں سے نفرت رکھنا، جنتیوں پر تعین و تشریح کرنا، یہ عقل کا تقاضا نہیں۔ عقل کا تقاضا یہ ہے جنتی لوگوں سے محبت کی جائے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جنتی لوگوں سے محبت کی جائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنتی ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، یہ جنتی ہے، جب یہ جنتی ہے تو ایسی صورت میں ان پر جو لوگ تبرہ کرتے ہیں، تعین و تشریح کرتے ہیں، ان کو برا بنا کہتے ہیں، ان کو کم از کم اپنی آخرت کا سوچ لینا چاہیے کہ ان کا آخرت میں کیا بنے گا۔ اسی طرح سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے فضائل، آپ کے کمالات کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ ایک نبی کی ماں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ حضرت سیدہ پاک مریم رضی اللہ تعالی عنہ پر جس وقت یہود نے تہمت لگائی کہ مریم تیرے ماں باپ تو نیک تھے، تیرے ماں باپ تو نیک تھے، لیکن تو یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ یعنی آپ کا نکاح نہیں ہوا تھا، نکاح کے بغیر ہی رب نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا، نکاح کے بغیر ہی آپ کو بیٹا عطا فرمایا۔ اب ظاہر کہ نکاح کے بعد کسی عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو معاشرے کے اندر یہ معیوب ہوگا، تو یہود نے آپ پر اعتراض کیا، تہمت لگائی۔ اس کا جواب حضرت سیدہ پاک مریم جو ہے یہ پاک ہے، بدکارہ نہیں ہے، یہ نیکوکارہ ہے، بدکارہ نہیں ہے۔ ان کی پاک دامنی پر گواہی اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دلوائی کہ آپ ابھی ماں کی گود کے اندر ہیں، ماں ابھی لے کر آ رہی ہیں۔ تو جس وقت لوگوں نے تہمت لگائی، آپ نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، یہ جواب دے گا، بیٹے کی طرف اشارہ کیا، یہ جواب دے گا۔ انہوں نے کیا جڑا گود کے اندر ہے، گوڑے کے اندر ہے، یہ ساڑھے نال کس طرح گل کرے گا؟ ادھر یہ گل کرتے میں ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول گئے، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے میری کتاب عطا فرمائی ہے۔ یہ نہیں آخیا کہ میری ماں پاک دامنا ہے، یہ نہیں آخیا، یہ آخیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے میری کتاب عطا فرمائی ہے، میرے زکات دینے کا حکم دیتا، ماں کے نال حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا۔ یہ ذکر پہ کر دیں، یہ بتلانے سے اصل میں جو اشارہ کرنا تھا کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے اس کی ماں بدکارہ نہیں ہوتی، اصل بتلانا یہ مقصود تھا۔ تو پاک دامنی کی گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دلوائی۔ سورہ یوسف کا ذکر قرآن مجید میں سورہ یوسف ہے، حضرت یوسف علیہ السلام آپ پر بھی مصر کی عورت نے تہمت لگا دی، تو آپ کی پاک دامنی کی گواہی عورت کے رشتہ داروں میں سے ایک چھوٹے سے دودھ پیتے بچے سے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ اس بچے نے گواہی دی کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو مرد جھوٹا ہے عورت سچوں میں سے، لیکن اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو مرد سچا ہے عورت جھوٹوں میں سے۔ اب ظاہر ہے کہ جب بندہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کہیں سے بھاگتا ہے تو کوئی پکڑنے والا پیچھے سے پکڑتا ہے، آگے سے تو نہیں پکڑتا۔ تو جب قمیص کو دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹی تھی، تو پتہ چل گیا کہ اصل میں یہاں پر جو زیادتی تھی یہ عورت کی طرف سے تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے نہیں تھی۔ لیکن قربان جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی کے کہ رب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی کتنی محبوب ہے، اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی منافقین نے، تو اس وقت سورہ نور کے اندر تقریباً 18 آیات مقدسہ، سورہ نور کے اندر 18واں پارہ سورہ نور تقریباً 18 آیات مقدسہ
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی پر نازل رب نے خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس قدر محبوب تھی، اس قدر ان سے محبت فرماتے تھے کہ رب نے ان پر آنچ آنی نہیں تھی، خود گواہی دی۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود یہ گواہی نہ دی، یعنی ابتدا میں آپ گواہی دے سکتے تھے، کئی دن گزر گئے، آپ خود فرما سکتے تھے کہ میری بیوی پاک دامنہ ہے، لیکن آپ نے خود نہیں فرمایا۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ تھی کہ اگر آپ خود فرما دیتے تو ایسی صورت میں کوئی بندہ بھی یہ کہہ سکتا تھا چونکہ آپ کی بیوی تھی تو آپ اپنی بیوی کی طرفداری کرتے ہوئے آپ نے ان کی حمایت کے اندر ان کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بنا پر خاموش رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جب گواہی دے دی تو اب پیچھے کوئی کسر باقی رہ نہیں جاتی۔ اور ایک اور جملہ بھی یہاں پر آخر میں چلتے چلتے عرض کروں تو وہ یہ عرض کر سکتا ہوں، حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ سلاسل سے یہ واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے ہیں؟ آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا عائشہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے ہیں؟ فرمایا عائشہ۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مردوں میں آپ سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے ہیں؟ فرمایا ابوہا، ان کے والد، حضرت عائشہ صدیقہ کے والد کو۔ بلکہ ایک دن ایسا بھی ہے، صحیح بخاری شریف، یہ بھی بخاری کے اندر حدیث تھی، یہ حدیث جو ابھی عرض کرنے لگا ہوں یہ بھی بخاری کے اندر ہی ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، ان سے اپنی بیٹی سے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے حفصہ، عائشہ کی ریس نہ کیا کرو، وہ بھی بیوی ہے یہ بھی بیوی، لیکن باپ اپنی بیٹی سے فرما رہے ہیں کہ اے حفصہ، عائشہ کی ریس نہ کیا کرو، وہ تو حضور کو محبوب ہے، وہ تو حضور کو محبوب ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی فضیلت کے لحاظ سے بالخصوص، بلکہ خصوصیات اگر کہا جائے، ایک ہے فضیلت، ایک ہے خصوصیت۔ خصوصیت کیا ہے؟ کہتے ہیں الخاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، کسی شے کا خاصہ وہ ہوتا ہے کہ جو اس شے کے علاوہ کسی اور میں نہ پایا جائے، یعنی اسی کے ساتھ مخصوص ہو، کہیں اور وہ شے نہ پائی جائے، اس کو خاصہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جو خصوصیات ہیں ان کے اندر یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ 9 ایسی خصوصیات ہیں، 9 ایسی خصوصیات ہیں کہ جن کے اندر آپ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ یہ اور بھی ازواج مطہرات ہیں، لیکن کوئی بھی زوجہ، کوئی دنیا جہان کی خاتون ان 9 چیزوں کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتی۔ وہ میں جلدی سے آپ کو عرض کر دیتا ہوں، وہ 9 چیزیں کیا تھیں۔ پہلی بات، ارشاد فرمایا کہ دنیا میں میرے سوا کسی اور کو یہ چیزیں میسر نہیں آئیں۔ خواب کے اندر فرشتے نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میری صورت دکھلائی، خواب کے اندر میری صورت دکھلائی۔ فرماتی ہیں جب میں 7 برس کی تھی تو میرے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، کسی اور زوجہ ایسی نہیں ہے جس کا 7 برس کے اندر نکاح ہوا ہو۔ پھر اسی طرح سے فرمایا کہ جب میں 9 برس کی ہوئی تو میری رخصتی ہوئی، میرے سوا کوئی اور کماری عورت ایسی نہیں جس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح ہوا، صرف میں اکیلی کماری عورت تھی جس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ باقی جتنی بھی ازواج مطہرات تھی، پہلے وہ شادی شدہ تھی،
ان کے شوہر فوت ہو گئے، کسی کتاب کا مسئلہ، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقد کے اندر، کمارے پن کے عالم کے اندر اگر کوئی خاتون آئی تو وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آپ فرماتی ہے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بستر پر ہوتے تو وحی کا نزول بسا اوقات ہو جاتا، جبکہ کسی اور زوجہ کے لحاف میں، ان کے بستر میں وحی کا نزول نہیں ہوا، صرف میرے لحاف، میرے بستر میں وحی کا نزول بھی بسا اوقات ہو جایا کرتا تھا۔ اتنی محبوب خاتون ہے کہ ان کی پاک دامنی پر سورہ نور کے اندر متعدد آیات مقدسہ نازل ہوئی، اور پھر یہ بھی آپ کو فضیلت حاصل ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو فرماتی ہیں تو وفی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی وبین سحری و نحری۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال میرے گھر کے اندر، میری باری کے اندر ہوا، اور آپ کا سر اقدس اس وقت میرے گلے اور میرے سینے کے درمیان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب دہن حضرت عائشہ صدیقہ کے لعاب دہن کے ساتھ مل گئے کہ اس وقت جب وصال کا وقت قریب ہے، آپ کا سر اقدس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں ہے۔ تو اتنے میں حضرت عبد الرحمن انہوں نے مسواک پکڑی ہوئی تھی، مسواک ان کے پاس تھی۔ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسواک سے بڑا پیار تھا، آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسواک کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس موقع پر بھی آپ مسواک کی طرف توجہ فرما رہے۔ اب وہ مسواک سخت تھی، حالت طبیعت ناساز تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مسواک خود چبائی، نرم کیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش کیا تو آپ نے مسواک فرمایا۔ آپ کا لعاب آخر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب مقدس کے ساتھ مل گیا، اور پھر آج جس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربت انور ہے، آپ کی قبر مبارک ہے، یہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہے، کسی اور زوجہ کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ اور پھر ایسا بھی ہوا کہ ایک وقت تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربت انور آپ کی قبر مبارک کے پاس ہی لیٹ جایا کرتی۔ یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی خصوصیت ہے۔ اللہ رب العالمین ان کا مقام، ان کا مرتبہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیشہ ان کا باادب رکھے، بے ادبی سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔